السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابل یوٹیوب چینل۔ تو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتا رہتا ہوں کہ JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ ایک ایسا طیارہ ہے جو دنیا کے ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کر سکتا ہے، ہر قسم کی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر سکتا ہے، ہر ٹیکنالوجی کے ساتھ کمپیٹیبل ہے۔ ہوتا ہے نا کہ رشین ٹیکنالوجی ہو، اس کے ساتھ اگر آپ امریکن ٹیکنالوجی اٹیچ کریں گے تو وہ کمپیٹیبل نہیں ہوگا، مشین صحیح سے ورک نہیں کرے گی۔ فرض کریں ایک رشین فائٹر جیٹ ہے، آپ آسانی سے اس فائٹر جیٹ میں امریکن یا دوسری یورپی ٹیکنالوجی انٹیگریٹ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے امریکن ریڈار یا میزائل رشین فائٹر جیٹ میں انسٹال کرنا ہے تو یہ انسٹال تو ہو ہی جائے گا لیکن سموتھلی ورک نہیں کرے گا، کمپیٹیبل نہیں ہو پائے گا۔ بہت کم ایسے فائٹر جیٹ ہیں جو ہر قسم کی ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، انہی میں سے ایک پاکستان کا JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹ بھی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس فائٹر جیٹ میں کئی ملکوں کی ٹیکنالوجی ایک ساتھ کام کر رہی ہے، اب چاہے وہ رشین انجن ہو، پاکستانی اور چائنیز اور امریکن ویپنز ہوں، ٹرکش اور دوسری یورپی ایویونکس ہوں، یہ فائٹر جیٹ آرام سے ان سب کو چلا رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کامیاب پرفارمنس بھی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ممالک اس فائٹر جیٹ میں دلچسپی رکھتے ہیں اور کئی اسے خرید بھی چکے ہیں، جن میں سے ایک آذربائیجان بھی ہے۔ آذربائیجان نے ریسنٹلی پاکستان کا JF-17 بلاک 3 پاکستان سے خریدا ہے اور آذربائیجان اس فائٹر جیٹ میں 2 اہم میزائل انسٹال کرنے جا رہا ہے۔ آذربائیجان اپنے ان JF-17 تھنڈر میں ترکی کے بنے ہوئے میزائل انسٹال کرنے جا رہا ہے۔ آذربائیجان کے JF-17 بلاک 3 طیاروں کو ترکی کے بنے میزائلوں سے لیس کرنے کا فیصلہ ترکی کی تیزی سے ترقی کرتی دفاعی صنعت کی زبردست توثیق ہے، جو عالمی ہتھیاروں کی پیداوار میں اس کے ایک اہم کھلاڑی کے طور پر مقام کو مضبوط کرتا ہے۔ دوستو، آذربائیجان کی فضائیہ اپنے نئے حاصل کردہ JF-17 کو ترکی کے جدید ترین گوکدوان بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل اور بوزدوان ود ان ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ آذربائیجان کی فضائی جنگی صلاحیتوں میں ایک اہم چھلانگ ہے جو اس کی فضائی بالادستی کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ ترکی نے ایک پروگرام شروع کیا تھا جسے گوکتوگ پروگرام کہتے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت ترکی 4 مختلف ویریئنٹ کے ایئر ٹو ایئر میزائل بنا رہا ہے، جن میں شارٹ رینج، لانگ رینج، بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل شامل ہیں۔ انہی ایئر ٹو ایئر میزائل میں سے ایک مرلن میزائل بھی ہے جسے بوزدوان میزائل بھی کہتے ہیں، جو کہ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے۔ اس میزائل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آف بور سائٹ کیپیبل امیجنگ انفرارڈ سیکر میزائل ہے اور کاؤنٹر میجر کیپیبلٹی بھی اس میں شامل ہے۔ اس میزائل کی آف بور سائٹ کیپیبلٹی سے مراد میزائل کی وہ صلاحیت ہے جس کے تحت وہ اپنے ہدف کو اس وقت بھی نشانہ بنا سکتا ہے جب ہدف میزائل لانچ کرنے والے پلیٹ فارم مطلب فائٹر جیٹ کے بالکل سامنے نہ ہو۔ روایتی میزائلوں کو ہدف پر لاک کرنے کے لیے لانچ کرنے والے پلیٹ فارم یعنی کہ فائٹر جیٹ کو براہ راست ہدف کی طرف رخ کرنا پڑتا تھا، لیکن آف بورڈ سائٹ کیپیبلٹی والے میزائل زیادہ لچکدار اور مؤثر ہوتے ہیں۔ یہ صلاحیت میزائل کو کئی طرح کے فوائد فراہم کرتی ہے، جیسا کہ زیادہ مؤثر جنگی صلاحیت، آف بورڈ سائٹ کیپیبلٹی پائلٹ کو ہدف پر لاک کرنے اور میزائل داغنے کی اجازت دیتی ہے چاہے ہدف اس کے سامنے نہ ہو۔ اس سے پائلٹ کو دشمن کے جوابی حملوں سے بچنے کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے اور زیادہ دشمن طیاروں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پائلٹ کو دشمن کے طیاروں کی طرف براہ راست رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس سے دشمن کے ریڈار اور میزائلوں کی زد میں آنے کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور آف بورڈ سائٹ میزائل مختلف زاویوں سے حملہ کر سکتے ہیں جس سے دشمن کے دفاع کو چکمہ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ آف بورڈ سائٹ کیپیبلٹی جدید ترین میزائلوں میں ایک اہم خصوصیت ہے اور یہ فضائی جنگ میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، میزائل کی کاؤنٹر میجر کیپیبلٹی سے مراد میزائل کی وہ صلاحیت ہے جس کے تحت وہ دشمن کے دفاعی اقدامات یعنی کہ کاؤنٹر میجرز کو ناکام بنا سکتا ہے۔ دشمن میزائل کو روکنے یا اس کا رخ موڑنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا ہے، جیسا کہ جامنگ کرتا ہے، دشمن ریڈار سگنلز کو جام کر کے میزائل کی رہنمائی میں خلل ڈال سکتا ہے، اور فلیئرز اور چاف کے ذریعے دشمن کے میزائل کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور لیزر ڈائریکٹڈ انرجی ویپن کے ذریعے یعنی کہ لیزر ہتھیار کے ذریعے میزائل کو گرم کر کے یا اس کے نازک حصوں کو نقصان پہنچا کر ناکارہ بنا سکتا ہے۔ لیکن جن میزائلز میں کاؤنٹر میجر کیپیبلٹی ہوتی ہے، ان کے سامنے یہ ٹیکنیکس زیادہ کام نہیں کرتی۔ میزائل کی کاؤنٹر میجر کیپیبلٹی ان دفاعی اقدامات کو ناکام بنانے کے لیے مختلف تکنیکوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں شامل ہیں اینٹی جامنگ ٹیکنالوجی، یعنی کہ میزائل میں ایسے سینسرز اور پروسیسنگ سسٹم ہوتے ہیں جو جامنگ کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے میزائلز فلیئرز کو اصل ہدف سے الگ کرنے کے لیے جدید الگورتھمز استعمال کرتا ہے۔ ایسے میزائلز میں سینسرز بھی ہوتے ہیں جو لیزر حملوں سے اس میزائل کو بچاتے ہیں۔
تو مرلن یا بوزدوان ٹیکنیکلی ایک بہترین شارٹ رینج میزائل ہے جس کی آپریشنل رینج 25 کلومیٹر تک ہے اور اس کی سپیڈ بھی آؤٹ کلاس ہے جو کہ ماک 4 تک ہے، یعنی کہ آواز کی رفتار سے 4 گنا زیادہ۔ اور یہ میزائل JF-17 تھنڈر کے علاوہ F-16 ترکی کے کان اور ہر جیٹ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ ترکی کے اس پروجیکٹ کے دوسرے میزائل کی بات کی جائے تو یہ ایک بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے جسے گوکتوان میزائل کا نام دیا گیا ہے۔ بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ایسے میزائل ہوتے ہیں جو ہوائی جہازوں کو اپنی بصری حد سے باہر موجود اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ روایتی میزائلوں کے برعکس جن کو ہدف کو دیکھنے اور لاک کرنے کے لیے پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے جو بیونڈ ویژول رینج میزائل ہیں یہ جدید ترین گائیڈنس سسٹم کا استعمال کرتے ہیں جو انہیں بہت دور سے اہداف کو نشانہ بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ میزائل جدید ترین ریڈار، انفراریڈ سینسرز اور دیگر گائیڈنس سسٹم سے لیس ہوتے ہیں جو انہیں موسم کی مختلف صورتوں اور جنگی حالات میں بھی اہداف کو ٹریک کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ ترکی کا یہ گوکدوان میزائل ایک سالڈ اسٹیٹ ایکٹیو ریڈیو فریکوینسی سمارٹ سیکر میزائل ہے، ساتھ میں اس میں فائر اینڈ فارگیٹ اور الیکٹرانک کاؤنٹر میئر کیپیبلٹی بھی موجود ہے۔ میزائل کی فائر اینڈ فارگیٹ کیپیبلٹی سے مراد وہ صلاحیت ہے جس کے تحت میزائل کو داغنے کے بعد لانچ کرنے والے پلیٹ فارمز یعنی کہ ہوائی جہاز، بحری جہاز یا زمینی لانچر کو ہدف پر مسلسل نظر رکھنے یا میزائل کو گائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر آپ نے اپنے فائٹر جیٹ سے میزائل فائر کر دیا تو آپ بھول جائیں، یہ خود ہی اپنے ٹارگٹ تک پہنچے گا۔ یہ میزائل خود مختار طریقے سے اپنے ہدف کو تلاش کرتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے۔ ترکی کا یہ میزائل 65 سے 100 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے اور یہ F-16 تھنڈر اور کان فائٹر جیٹ سے لانچ ہو سکتا ہے۔ تو ان میزائلوں کے انسٹال ہونے سے تھنڈر میں ایک نئی طاقت آئے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے تھنڈر میں اس کیٹیگری کے میزائل انسٹال نہیں تھے؟ تو جواب ہے بالکل تھے۔ پاکستان شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل میں PL-5E، PL-9C، PL-10E اور بیونڈ ویژول رینج میں R-Darter، PL-12 اور PL-15E استعمال کر رہا ہے۔ R-Darter کے علاوہ باقی تمام ایئر ٹو ایئر میزائل چائنیز ٹیکنالوجی کے میزائل ہیں، لیکن آذربائیجان تھنڈر میں اسی کیٹیگری کے ٹرکش میزائل استعمال کرنا چاہتا ہے جو کہ جدید ترین ہے، اور ترکی نے یہ میزائل امریکہ کے ایئر ٹو ایئر میزائلز کے مقابلے میں بنائے ہیں، خاص کر گوکدوان بیونڈ ویژول رینج میزائل جو کہ امریکی AIM-120 کو چیلنج کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا، جس میں نیکسٹ جنریشن ٹارگیٹنگ کیپیبلٹیز موجود ہیں، اور ترکی کا بوزدوان میزائل امریکہ کے مشہور AIM-9 سائیڈ وائنڈر کے مقابلے میں بنایا گیا ہے جو کہ ایک کامیاب شارٹ رینج میزائل ہے، اور ترکی کے پریمیئر ایئر ٹو ایئر میزائلز کے ساتھ اس فائٹر جیٹ کو جو نئی طاقت ملے گی وہ کمال کی ہوگی۔ یاد رہے JF-17 تھنڈر کوئی آرڈنری فائٹر جیٹ نہیں ہے، یہ ماڈرن ایئر وارفیئر کی ایولیوشن کی عملی شکل ہے، اور اس میں جو کٹنگ ایج ایلیمنٹس انٹیگریٹ کیے گئے ہیں ان میں سے کئی تو چین کے 5th جنریشن فائٹر جیٹ J-20 مائٹی ڈریگن سے لیے گئے ہیں۔ خاص کر تھنڈر کی لاسٹ 2 سال کی ڈیولپمنٹ میں اس کے نئے ویریئنٹس کو کمبیٹ ایویشن میں بہت زیادہ ترقی ملی، اور اس کے ایڈوانس ایویونکس اور نیکسٹ جنریشن ٹیکنالوجی چین کے اسی اسٹیلتھ فائٹر جیٹ سے انسپائر ہیں۔ دوستو آذربائیجان کی بات کی جائے تو آذربائیجان نے پاکستان کے JF-17 بلاک 3 کو حاصل کرنے کا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت کچھ JF-17 آذربائیجان کو ڈیلیور ہو چکے ہیں اور ابھی کئی آن آرڈر ہیں۔ اندازے کے مطابق یہ ڈیل $1.6 بلین کی ڈیل ہے۔ آذربائیجان ان جدید طیاروں کو اپنے پرانے MiG-29 سے ریپلیس کرے گا۔ آذربائیجان پاکستان کا صرف یہ جیٹ ہی استعمال نہیں کر رہا، بلکہ آذربائیجان اپنے پائلٹس کو ٹریننگ دینے کے لیے پاکستان کا ہی ٹرینر جیٹ مشاق بھی استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ آذربائیجان نے پاکستان سے KRL-122 بھی خریدی تھی۔ یاد رہے پاکستان اور آذربائیجان کے تعلق اس وقت سے ہی بہت اچھے ہیں جب سے آذربائیجان سوویت یونین سے ٹوٹ کر علیحدہ ہوا تھا۔ ترکی کے بعد پاکستان دوسرا ملک تھا جس نے آذربائیجان کو ریکگنائز کیا تھا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے اکنامک اور ملٹری دونوں ریلیشن کافی مضبوط ہیں۔ انٹرنیشنل فورم پر یہ دونوں ملک ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو آذربائیجان کی وجہ سے آرمینیا کو ریکگنائز نہیں کرتا اور ہمیشہ نگورنو کاراباخ کنفلکٹ میں آذربائیجان کے ساتھ رہا ہے، جبکہ کشمیر کے معاملے میں آذربائیجان پاکستان کے ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ اور اب آذربائیجان کا پاکستان کا JF-17 تھنڈر خریدنے کے بعد ان دونوں ملکوں کے ریلیشن پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔